شاعر کہتا ہے کشتی امید کو موجے ہوا پہ چھوڑ دے، کشتی امید کو موجے ہوا پہ چھوڑ دے، مل ہی جائے گا کنارہ سب خدا پر چھوڑ دے، مل ہی جائے گا کنارہ سب خدا پر چھوڑ دے، اور تو کہاں تک مانگ سکتا ہے ارے نادان سوچ، تو کہاں تک مانگ سکتا ہے ارے نادان سوچ، مجھ سے کچھ مت مانگ سب دستے عطا پر چھوڑ دے، تو کہاں تک مانگ سکتا ہے رے نادان سوچ، مجھ سے کچھ مت مانگ سب دستے عطا پر چھوڑ دے، اور اپنی بخشش کے لیے تو سوچنے والا ہے کون، اپنی بخشش کے لیے تو سوچنے والا ہے کون، یہ مصطفیٰ کا کام ہے سب مصطفیٰ پر چھوڑ دے، اپنے بخشش کے لیے تو سوچنے والا ہے کون، یہ مصطفیٰ کا کام ہے سب مصطفیٰ پر چھوڑ دے، منبر نور پر آپ کے ماتھے کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک اپنے وقت کے مائناز فساد و بلاغت کے تاجور تشریف رکھتے ہیں، خصوصیت کے ساتھ خطیب ہندوستان، خطیب نوجوان، خطیب شہیر، عالم حق بیان حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا محمد ارشد رضا خان ثقافی پوری آن بان شان کے ساتھ تشریف فرما ہے، اور ابھی آپ تمامی حضرات کو ان کے جامع خطاب سے اپنے آپ کو فیض یاب کرنا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی خوبصورت نظامت میں یہ اصلاح معاشرہ کانفرنس اپنی مکمل آن بان شان کے ساتھ رواں ہے، ایک بعد دیگرے آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں، اور آپ تمامی حضرات ان سے اچھے اچھے انداز میں نبی کی نعتیں سن کر اپنے دل کی کھیتیاں ہری بھری کرتے جا رہے ہیں۔ میرے بعد آپ تمامی حضرات کو بہت بڑے بڑے شاعروں کو سماعت کرنا ہے، بہت بڑے بڑے خطبہ کو سماعت کرنا ہے، منبر نور پر آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک ہیرے آپ کے سامنے چمک دمک رہے ہیں، انہی میں سے یہ قاری شمس الدین صاحب اللہ کی محبت ہے جنہوں نے آپ تمامی حضرات کے سامنے مجھے کھڑا کر دیا ہے، میں جن کی دعاؤں سے آپ تک پہنچا ہوں، خصوصیت کے ساتھ مجاہد سنیت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت، ادیب شہیر، خطیب بے نظیر حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا الشاہ محمد ابو الوفا صاحب اللہ داماد ظلہ العلی والنورانی، یہ ان کی دعائیں ہیں کہ جن کی دعاؤں نے ہمیں آپ کے سامنے کھڑا ہونے کی ہمت عطا کی ہے۔ میں ان کی دعائیں چاہتا ہوا آپ تمامی حضرات کے سامنے کچھ بڑے کم وقت میں چند باتیں کہنے کی ہمت کر رہا ہوں۔ حضرات وقت تو بہت کافی آگے نکل چکا ہے، میں تو چاہ رہا تھا کہ مجھے یہ وقت نہ دیا جائے بلکہ یہ خطیب ہندوستان منبر شریف پر تشریف فرما ہے، انہیں مائک کے حوالے کیا جائے، لیکن یہ ان کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ میں آپ تمامی حضرات کے سامنے آیا ہوں تو بڑی کم وقت میں کچھ باتیں میں کہہ کے جلد سے گزرنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ تمامی حضرات کے روبرو اللہ رب کائنات کے مقدس قرآن پاک کی ایک مشہور آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب کائنات اپنے کلام بلیغ کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اس کا سیدھا سادہ ترجمہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضرات محترم آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب کائنات نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ہم نے تصور میں عرض کیا اے رب کائنات تو نے حضرت آدم علیہ السلام کو نبی بنایا، اے پروردگار عالم سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کو تو نے بنایا، تو اے پروردگار عالم جب آدم علیہ السلام کو تو نے دنیا میں بھیجا تو اے خلاق کائنات انہیں معجزہ دے کر بھیجا۔ حضرت شیس علیہ السلام کو اس درجے گیتی پر تو نے پیدا فرمایا، تو اے خلاق کائنات حضرت
शीस अलैहिस्सलाम को मोजज़ा देकर भेजा, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। ऐ परवरदिगारे आलम, तूने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को मोजज़ा देकर भेजा, हजरत नूह नजीबुल्लाह अलैहिस्सलाम को तूने पैगंबर बनाया। ऐ परवरदिगार, तूने उन्हें मोजज़ा देकर भेजा। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को नबूवत का ताज पहनाया, उन्हें मोजज़ा देकर भेजा। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम को तूने नबी बनाया। ऐ परवरदिगारे आलम, उन्हें मोजज़ा देकर भेजा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह को ऐ अल्लाह के कायनात तूने नबी बनाया। ऐ परवरदिगार, उन्हें मोजज़ा देकर भेजा। हजरत आदम आ रहे हैं तो मोजज़ा लेकर आ रहे हैं, हजरत शीस अलैहिस्सलाम आ रहे हैं तो मोजज़ा लेकर आ रहे हैं, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम नबी बनकर तशरीफ ला रहे हैं तो मोजज़ा लेकर आ रहे हैं, हजरत नूह नजीबुल्लाह आ रहे हैं तो मोजज़ा लेकर आ रहे हैं, हजरत मूसा कलीमुल्लाह आ रहे हैं तो मोजज़ा लेकर आ रहे हैं, हजरत ईसा रूहुल्लाह आ रहे हैं तो मोजज़ा लेकर आ रहे हैं। मगर बारी आई है आमिना के लाल की, बारी आई है अब्दुल्ला के प्यारे की, प्यारी आई है जब अब्दुल मुत्तलिब के नजरों के दिलों को सुकून देने वाली जात की। परवरदिगारे आलम उनके बारे में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और नबी आए तो मोजज़ा लेकर आए, मेरे आका तशरीफ लाते हैं तो सर्वपा मोजज़ा बनकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सरापा मोजज़ा बनकर आ रहे हैं। हज़रात, आपके बिल्कुल सामने बड़ी तेजी के साथ एक बात मैं अर्ज़ करके अपनी बात समेटना चाहता हूँ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बे कायनात ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आओ अज़ीज़ाने मिल्लत, तुमने उलमा की तकरीरों में सुना है, बारहा सुनते रहते हो, और उम्मत और लोगों की उम्मत और अंबिया अलैहिस्सलाम की उम्मत जब कोई गुनाह करती थी, जब कोई गुनाह बड़े बड़े गलतियां करती थी तो उन पर अजाब उतरता था। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इसी आयत मुक़द्दसा के तफसीर में उलमा बयान फरमाते हैं, हज़रत मोहतरम हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही की वो रहमत है कि जिसकी वजह से अल्लाह रब्बे कायनात ने आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत से जैसे अजाब उन पर फौरी तौर पर और नबियों की उम्मतों पर उतरता था, मगर मेरे आका की रहमत की वजह से, रहमतुल लिल आलमीन होने की वजह से परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर इस ज़मीन पर भेजा अपने महबूब को। इसकी वजह से अल्लाह रब्बे कायनात ने जो और नबियों की उम्मतों पर फौरन अजाब उतर जाया करता था, उस अजाब को अल्लाह तबारक व तआला ने उठा दिया है। वरना जिस तरीके से जब और कौम गुनाह करती थी तो उन पर अजाब उतरता था, बस्तियां पलट दी जाती थी, लोग हलाक हो जाया करते थे, लोग मिट जाया करते थे, उन पर आग की बारिश होने लगती थी, किसी पर बारिश ऐसी बरसाई जाती थी कि उसमें तबाह बर्बाद हो जाया करते थे, उन पर ऐसी मुसीबतें उन पर डाल दी जाती थी जिसकी वजह से वो लोग तबाह बर्बाद हो जाया करते थे। मगर याद रखो ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत है कि जिसकी वजह से आप बचते आ रहे हैं, जिसकी वजह से गलतियां भी करते हैं मगर इतना बड़ा अजाब आपके ऊपर नहीं उतरता है, आप हलाक नहीं होते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत, मुझे अर्ज करने का मतलब ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को परवरदिगार आलम ने सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। और इस वक्त में देखा जाए आज बहुत से ऐसे कुछ लोग हैं जो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में ख्यालात बड़े गंदे रखा करते हैं। जब उनसे मुलाकात आप जैसे लोगों की होती है, भोले भाले लोग मिल जाते हैं तो वो नाम कुछ और रखकर और आप तमामी हजरात को जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। तुम्हें ऐसे वक्त में होशियार रहना है, उनके करीब जाने से तुम्हें अपने आप को बचाकर रखना है। जो ऐसे लोगों के उन चक्करों में फंस जाया करते हैं उनके ईमान का जनाजा निकल जाया करता है। आप ऐसे वक्त में सोच रहे होंगे कि हम उनसे बचे कैसे, हम उनको जाने कैसे कि हाँ इनके करीब जाने से हमारा ईमान चला
چلا جائے گا، ان کے قریب جانے سے ہمارے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ تو آؤ اشارے میں صرف میں کہہ کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظمت کا چراغ جس کے سینے کے اندر جل رہا ہو، نبی کی الفت میں جیتا ہو، نبی کی الفت میں مرتا ہو، اسے اپنا جانو، اور جو نبی کے دشمنی میں جیتا ہو، نبی کے دشمنی میں مرتا ہو، اسے بیگانہ جانو۔ اور اس کے بارے میں بتایا ہے علماء نے کہ اگر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی الفت میں جینے والا ہو، صبح و شام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنے والا ہو، کعبے کے بدر و تجا تم پہ کروڑوں درود پڑھنے والا ہو، نمازوں کی پابندیاں بھی کرتا ہو، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھی پڑھتا ہو، جلسوں میں آتا ہو، اور آل رسول کا احترام بھی کرتا ہو، ان کا ادب بھی کرتا ہو، اسے اپنا جانو۔ اور جو ان سے دور رہتا ہو، صلاۃ و سلام کو شرک و بدعت و ناجائز و حرام کہتا ہو، اسے اپنے سے دور رکھو، اور جب تو تمہارے ایمان کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ جب تم ان کو اپنے سے دور رکھو گے تو تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈال نہیں سکتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خصائص کبریٰ کی ایک حدیث مبارکہ ہے، میں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات سمیٹ دیتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، میرے آقا کے بڑے چہیتے صحابی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مقام پر جہاں پر دیکھا کہ صحابہ بھوک سے بے چین ہو رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ، کوئی تمہارے پاس کھانے کی چیزیں ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چہیتے صحابی نے جواب دیا، یا رسول اللہ، ہمارے پاس چند کھجوریں تھیلے کے اندر موجود ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس تھیلے کو لیا، اور حضرت ابو ہریرہ سے میرے نبی فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ، دسترخوان ہو تو بچھا دو۔ حضرات میرے نبی کے ارشاد پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دسترخوان کو بچھایا، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تھیلے کے اندر جو چند کھجوریں تھیں اسی دسترخوان کے اوپر پلٹ دیا۔ اللہ اکبر، میرے آقا کا ہاتھ لگنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دست مبارک جب اس تھیلے پر لگا ہے، اور جب تھیلے کو پلٹا ہے میرے آقا نے، تو اس کے اندر سے کھجوریں نکلی ہیں۔ گنتی یاد رکھنا، تاکہ جب یہ تک یہ گنتی تمہیں یاد رہے گی، تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ یاد رکھنا، یہ جملے کو دل کی تختی پر نوٹ کرنا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تھیلے کو پلٹا ہے تو اس کے اندر سے کھجوریں نکلی ہیں، تو وہ صرف 21 دانے کھجور ہیں۔ 21 نہیں بھولنا، جب بھول جاؤ گے تو کوئی سرفراہ تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے پر حاوی ہوگا۔ اور اگر یہ یاد رہے گی تو میں پوری گارنٹی کے ساتھ اصلاح معاشرہ کانفرنس سے پیغام دیتا ہوں، یاد رکھنا کہ کوئی وہابی تمہارے ایمان پر حملہ نہیں کر سکتا ہے، یقیناً نہیں کر سکتا ہے۔ 21 دانے کھجور ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کو اٹھایا، بسم اللہ شریف پڑھا، اور بسم اللہ شریف پڑھتے رہے۔ اسی طریقے سے ایک ایک کھجوروں کو اٹھا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقدس ہاتھ میں لیتے رہے، یہاں تک کہ 21 دانہ کھجور کے جو تھے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اندر لے لیا، اور لینے کے بعد میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تھیلے کے اندر ڈال دیا، اور حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ، بتا دو ان لوگوں کو کہ فلاں آدمی اپنے گروہ کے ساتھ آ جائے۔ وہ آ گئے اور ان لوگوں نے کھا لیا۔ پھر دوسرے گروہ کے لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا، دوسرا گروہ آیا ہے اور وہ بھی کھجور کھا کے جا رہا ہے۔ تیسرے گروہ کے لیے میرے مصطفیٰ نے حکم عطا فرمایا، تیسرا گروہ آیا۔ اس طریقے سے لوگ آتے رہے، کھجوریں کھاتے رہے، آتے رہے، کھجوریں کھاتے رہے، مگر کھجوروں میں کمی نہ ہوئی۔ یاد رکھنا اس جملے کو، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام ایسے صحابہ کو وہ کھجوریں کھلا اور انہیں شکم سیر کر دیا، وہ پیٹ بھرتے چلے گئے۔ پھر آخر میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ تم بھی بیٹھ جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ بیٹھ گئے، اور میرے مصطفیٰ بھی کھا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھا رہے ہیں۔ کھجوریں کھا لی، اور کھانے کے بعد میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تھیلے کو حضرت ابو ہریرہ کے حوالے کر دیا۔ اے ابو ہریرہ، اس سے کھجوریں نکالتے رہنا، کھاتے رہنا، جب
جب تک تم اسے پلٹو گے نہیں اپنی زبان میں یہ کہہ لو کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک اسے آئندہ نہیں کرو گے یعنی پلٹو گے نہیں اس وقت اس کے اندر کھجوریں ختم نہیں ہوں گی. حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ میں کھاتا رہا لوگوں کو کھلاتا رہا یہاں تک کہ اس سے کئی ہزار کنٹل کھجور ہم نے صدقہ بھی کر دیا اس کے باوجود کھجور میں کمی نہ ہوئی. عزیزان ملت یہ میرے مصطفیٰ کے دستے مقدس کی برکت ہے کہ اگر میرے آقا اپنے مقدس ہاتھ کے اندر وہ چند کھجوریں لے لے تو کھجوریں ہزاروں ہزار پر بھاری ہو جائے کم نہ ہو. تو اس لیے شاعر کہا کرتا ہے اور شاعر کے کہنے کا انداز دیکھو اس نے بیان کیا ہے اور میں ایک بات کہہ کر جا رہا ہوں جب یہ کھجور یہ 20 دانے کتنے لوگوں پر بھاری ہو سکتی ہے تو میرے آقا کی رحمت عام کیوں نہیں. اس لیے پروردگار عالم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرمایا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. عزیزان ملت میں اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں اللہ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اے پاک پروردگار عالم میرے بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو منبر شریف پر میں توبہ کرتا ہوں میری توبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. آپ حضرات بھی توبہ کر لیں توبہ استغفار استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھ لیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.